اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی بھی باجراجو، کوئی بھی ظالم ڈکٹیٹر پاکستان کے لیے 1971 کو نہیں دوہرا سکتا۔ جو پاکستان کی توڑنے کی کوشش کرے گا یہ ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں گے، اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے، اس کی گردن مروڑ دیں گے۔ حکمران ہمیں تھکانا چاہتے ہیں، ہمارا حوصلہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مایوس کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ارادوں کی جنگ ہے، یہ حسابی جنگ ہے۔ یہ وہی جیتے گا جو میدان میں حاضر رہے گا، اور ہم حاضر ہیں۔ میں یہاں آیا ہوں گرفتاری دینے کے لیے۔ پاکستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم سب سے پہلے خود آگے جائیں گے اور انشاءاللہ قربانی دیں گے۔ اگر اس راستے میں جان جاتی ہے جائے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ لاٹھی گولی کی سرکار، لاٹھی گولی کی سرکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ سلام ہو آپ کے حوصلوں پر، آپ کی ہمت پر، آپ کی بیداری پر، آپ کی بصیرت پر، آپ کے شعور پر، آپ کی آگہی پر، آپ کی جرأت پر، آپ کی بہادری پر، آپ کی شجاعت پر کہ 10 مہینوں سے آپ امپورٹڈ حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور انہیں ہر روز شکست دے رہے ہیں۔ آپ انہیں مایوس بنا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے امپورٹڈ ٹولہ کہ وہ مکر و فریب کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، چالاکی کے ذریعے عوام کو میدان سے نکال دیں گے۔ پاکستان کے عوام کی بیداری اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی بھی باجراجو، کوئی بھی ظالم ڈکٹیٹر پاکستان کے لیے 1971 کو نہیں دوہرا سکتا۔ جو پاکستان کی توڑنے کی کوشش کرے گا یہ ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں گے، اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے، اس کی گردن مروڑ دیں گے۔ پاکستان ہماری مادر وطن ہے۔ اس وقت اس کو درپیش خطرات ہیں، ان سے بچنے کا یہی نیریٹیو ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی چاہیے، داخلی خود مختاری چاہیے۔ ہمارے فیصلے اسلام آباد میں ہوں نہ امریکہ، واشنگٹن اور لندن میں۔ ہماری زمین کسی کو بھی کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کے لیے نہیں جائے گی۔ دیکھو، ہماری قوم اور ملت کو جاننا چاہیے کہ ہم اسلام دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے، میدان میں ثابت قدم رہنے کا ہے۔ یہ حکمران ہمیں تھکانا چاہتے ہیں، ہمارا حوصلہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مایوس کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ارادوں کی جنگ ہے، یہ حسابی جنگ ہے۔ یہ وہی جیتے گا جو میدان میں حاضر رہے گا، اور ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ ہم کبھی دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں۔ اگر مظلوم اپنے حق کے لیے اٹھیں، دنیا کو کوئی فرعون نے شکست نہیں دے سکتا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو، جو آزادی کا بیانیہ ہے، جو غیرت مندوں کا بیانیہ ہے، جو وطن کے تمام مسائل اور مشکلات کے حل کا بیانیہ ہے، گلی گلی کوچے کوچے لے کے جائیں، اکٹھے ہو جائیں، پاکستان کے عوام اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، ہمیں ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کی سوشل پاور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹکڑوں میں بانٹ کر اپنی مرضی کے فیصلے ٹھوسنا چاہتے ہیں۔ اس نیریٹیو نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے، ہمیں ایک کر دیا ہے۔ ہم قوم بن رہے ہیں، نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے، اور یہ منافق ان کے چہرے سے نقاب بھی اتر رہی ہے۔ ہمیں کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی، انہوں نے علاقائیت کی دیواریں کھڑی کی، انہوں نے لسانیت کی دیواریں کھڑی کی۔ الحمدللہ
آج یہاں پر پشتون بھی ہے، پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، اردو سپیکر بھی ہے، اور گلگت بلتستان کا بھی ہے، کشمیری بھی ہے، بلوچی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، مسلم بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، وطن کے لیے جان بھی حاضر ہے. سارے دوست ساتھی ذرا تحریک انصاف کا جوش دیکھیے گا. لہٰذا میں یہاں آیا ہوں گرفتاری دینے کے لیے. پاکستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم سب سے پہلے خود آگے جائیں گے اور انشاءاللہ قربانی دیں گے. اگر اس راستے میں جان جاتی ہے جائے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوستو ذرا ایک منٹ سنو. صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے چاہنے والوں کا حوصلہ دیکھو. پریزن وین جسے پی ڈی ایم کے لوگ دیکھ کے ڈرتے، اس پہ پی ٹی آئی والا رقص کر رہے ہیں. دیکھو اسے جوش، دیکھو اس کا. ہر کونے سے ایک ہی آواز ہے اور وہ آواز ہے عمران خان کی. دوستو ہمارا کینٹ پریزیڈنٹ بھی پنجاب پولیس کی پریزن وین کی چھت پہ کھڑا اپنے ساتھیوں سمیت خوشی کے ساتھ. نوید جو ہمارا یوتھ کا نمائندہ اور ہمارے یہاں پر جتنی ایم پی خواتین موجود ہیں، آپ سب کو بھی خراج تحسین کہ آپ لوگوں نے ہمت کی، آپ لوگ آئے. تو آپ مجھے بتاتے چلو پاکستان تحریک انصاف والوں، کیا آپ کا حوصلہ پست ہو گیا؟ کیا ہم خوف کھا گئے؟ آواز نہیں آئی. کیا خوف کھا گئے؟ کیا ڈر گئے؟